تمنا ہے مجھے جنت میں آنا ہے تلے عرش تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا رب العالمین، ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اسی کی تعریف، اسی کی حمد و ثنا ہمارے زبانوں پر ہر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، جتنے بھی نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے تھے، سارے انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر درود و سلام کا نزول ہو۔ خصوصاً میرے اور آپ کے اس دھرتی کے آخری کڑی، آخری رسول جو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے تھے، امام الانبیاء، شافع محشر، شافع کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ پر بے انتہا درود و سلام کا نزول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل قدر محترم بزرگوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آج کا موضوع ہے جنت کی نعمتیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے، حق بات سننے، اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین، قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے، ایک جنتی گروہ اور ایک جہنمی گروہ ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا اور ایک گروہ جو ہے جہنم میں داخل ہوگا۔ حاضرین جماعت، جیسا کہ یہ بات ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو مومن لوگ ہوں گے اور متقی جو لوگ ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور نافرمان بندوں کو اور کافر بندوں کو اور مشرک بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر داخل فرمائیں گے۔ لیکن ہر انسان چاہتا یہ ہے، ہر انسان کی خواہش اور آرزو یہ رہتی ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ لیکن خواہش کرنے سے اور تمنا کرنے سے صرف کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے ایمان بھی بشرط ہے، اس کے لیے عمل صالح بھی شرط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعائیں بھی بشرط ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اس کے حق میں کل کے دن سفارش کرے گی اس شخص کے بارے میں، اے اللہ یہ تیرا فلاں بندہ ہے، اے اللہ یہ تیرے فلاں بندی ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بڑی خواہش اور جنت کی بڑی حرص اور جنت کی بڑی لالچ اور جنت کی بڑی تمنا اور آرزو رکھنے والے یہ تیرے فلاں بندے اور یہ فلاں بندیاں تجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، یہ جنت کی مانگ اور جنت کی یعنی جنت کے تعلق سے دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ اسے تیرے فلاں بندے کو اور فلاں بندیوں کو اے اللہ تو جنت کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ جنت ایسے لوگوں کے حق میں سفارش کرے گی۔ حاضرین جماعت، جنت کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 25 کے اندر فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے متشابہت والے پھل دیے جائیں گے، جب یعنی پھل جنت کے ان کو عطا کیے جائیں گے،
وہ پھل دیکھ کر کے یہ سمجھیں گے کہ یہ پھل ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے پاکیزہ بیویاں وہاں عطا کی جائے گی، اور وہاں پر یہ لوگ کیا جنت میں جانے کے بعد پھر نکال دیے جائیں گے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے، رب کا فرمان کہتا ہے ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہیں گے۔ جنت سے پھر جنت میں جانے کے بعد جنت کی نعمتوں سے کبھی محروم نہیں ہوں گے، اور جنت سے یہ لوگ نکالے نہیں دیے جائیں گے۔ حاضرین جماعت، یعنی اتنی بڑی حسین اور خوبصورت جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے، اتنی پیاری جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ مومن انسان وہاں جنت میں جانے کے بعد، مومن بندوں کی وہاں یعنی جنت میں داخلہ ہونے کے بعد، اور مومنہ عورتیں جنت کے اندر دخول ہونے کے بعد، داخل ہونے کے بعد بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ اور یاد رکھ لو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں گے۔ حاضرین، جب دنیا میں ہم خصوصاً عیدین کے موقع پر عیدگاہ میں سلام کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک مجموعہ عیدگاہ میں ایک بڑا مجموعہ ہے، جمع غفیر ہے، اس میں آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مل رہا ہے، سلام کر رہا ہے، مبارکبادی، عید کی مبارکبادی دے رہا ہے۔ لیکن وہ کتنا حسین منظر ہوگا، وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جہاں پر مومن لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبریاں دیتے رہیں گے، اس کے لیے مبارکبادی پیش کرتے رہیں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتلایا کہ فرشتے بھی سلام کریں گے مومن لوگوں کو، اور فرشتے بھی ان کو خوشخبریاں سنائیں گے، جنتی لوگوں کو خوشخبریاں ان لوگوں کو عطا کریں گے اور سنائیں گے۔ حاضرین، جنت کے اوصاف اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبأ کے اندر فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وأنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، ان مومنوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے جن کے لیے وہاں باغات ہوں گے اور انگور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں ان کے لیے پاکیزہ حورین اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور رب العالمین فرماتے ہیں پاکیزہ شراب، وہاں جامع شراب نصیب ہوگی، اور وہاں لغو اور بےہودہ باتیں نہیں سنائی جائے گی، اور بےہودہ باتیں وہاں نہیں کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مومن لوگوں کا بدلہ میں اور ان کا انعام عطا فرماؤں گا کل کے دن۔ حاضرین جماعت، میرے نوجوانوں، آج دنیا کی چکر میں پڑ کر کے ہم لوگ جو ہے یعنی پارکوں میں نوجوان پیسے عیاشی کے ساتھ اڑاتے ہیں، اور بے حیائی کے پیچھے پڑ کر کے اپنے لیے دوست لڑکیوں کو بنا کر کے اور اپنے لیے فرینڈ کا انتخاب کر کے جا کر کے اسے پارکوں میں یعنی پیسوں کی دھجیاں ماں باپ کے پیسے لے کر کے اڑانے والے ان نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ دیتی ہے، اے لوگوں یاد رکھ لو کہ اسی جگہ جا کر کے تم نمازیں چھوڑ کر کے اپنے یعنی دوستوں کے ساتھ عیاشی اڑانے والوں بچ جاؤ، دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں باغات عطا فرمائیں گے۔ ایسے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کر کے رکھا ہے، اور دنیا کی حسین اور خوبصورت کے پیچھے پڑنے والوں اور دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کے اندر ڈالنے والوں، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے والوں اور غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ اپنے تعلق جوڑنے والوں، اے میری بہنوں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جو تعلق تم جوڑتے ہو، اور نوجوانوں تم غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہو، یاد رکھ لو اس چیز سے دنیا میں بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر حسین اور خوبصورت حورین تیار کر کے رکھا ہے، ایسے مومن اور متقی بندوں کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور بےہودہ گانے اور ناچ گانوں کے پیچھے دنیا میں زندگی لگا کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو، یاد رکھ لو ایسے بےہودہ اور لا یعنی اور بکواس باتوں سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین انعام اور بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اتنی حسین اور اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے حاضرین جماعت، جس میں مومن جانے کے بعد بڑا ہی خوش و خرم رہے گا۔ آئیے ذرا بات کو آگے لے چلتے ہیں۔ آج ہمیں بہت ساری باتوں کا علم رہتا ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل کون ہونے والے ہیں؟
जन्नत में किससे सबसे पहले दाखिल किया जाएगा, इसका इल्म बहुत सारे कम अफराद को, बहुत सारे कम नौजवानों को रहेगा। बात को गौर से सुन लेना कि ऐसी बातें जो है आपको जुमा के खुतबों से और आपको ऐसी बातें दुरूस के ज़रिए से मिल जाती है। याद रख लो, सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस मुबारका को बयान फरमाते हैं। रावी हदीस बयान फरमाते हैं अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन जन्नत के दरवाज़ों के पास मैं खड़ा रहूँगा, जन्नत के दरवाज़ों के पास खड़ा रहूँगा, जन्नत के दरवाजे बंद रहेंगे, मैं दस्तक दूँगा, आवाज़ दूँगा, खाजिन पूछेगा कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। खाजिन कहेगा कि मुझे हुक्म मिला है अल्लाह ताला की तरफ से आपसे पहले जन्नत में किसी को दाखिल ना किया जाए, आपको सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दी गई है, आपको सबसे पहले जन्नत के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे कहा गया है, आपसे पहले किसी को जन्नत के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलने का हुक्म नहीं दिया गया। तो पता ये चला कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। आइए हाज़रीन ज़रा बात को आगे ले चलते हैं। जन्नत में जो सबसे पहला ग्रोह जो दाखिल होगा उनकी यानी सिफत क्या रहेगी, उनकी अलामात क्या रहेगी, उनके औसाफ क्या रहेंगे। दलील इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि सही बुखारी के अंदर इस हदीस को लाते हैं। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहला ग्रोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे जो है 14वीं रात के चांद के तरह उनके चेहरे चमकते रहेंगे। और दूसरा ग्रोह जो दाखिल होगा आसमान में जो खूबसूरत सितारे हैं वो सितारों के मानिंद उनके चेहरे चमकते रहेंगे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती लोग जन्नत में जाने के बाद उनके लिए क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, उनके लिए बलगम और यानी थूक वगैरह नहीं रहेगा, उससे पाक रहेंगे। और उनका जो पसीना निकलेगा उनके पसीने से यानी कस्तूरी की खुशबू आएगी। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती इंसानों के लिए अल्लाह ताला सोने की कंगियां अता फरमाएगा और वहाँ मोटी मोटी आंख वाली अल्लाह ताला हुरैन अता फरमाएगा, हसीन और जमील हुरैन अता फरमाएगा। और वो इनके अखलाक उनके किरदार सबके एक जैसे होंगे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रख लो सब के सब जन्नत में जो है बाप आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत में रहेंगे और सब के सब 60 कद लंबे रहेंगे। सुभान अल्लाह, ये जन्नती इंसान के औसाफ, ये जन्नती लोगों के यानी अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफ़तों को ज़िक्र फरमाया है। हाज़रीन जमात आइए ज़रा बात को और आगे ले चलते हैं। जन्नत में जो इंसान दाखिल होगा हमेशा के लिए जवान रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, जवान बन करके इंसान जन्नत के अंदर रहेगा। दुनिया में आज हम अपनी जवानी को बचाने के लिए उम्र छुपाने की कोशिश करते हैं, 40 साल भी हो जाए कहते हैं अभी 30 साल है मेरी उम्र, लेकिन वहाँ जन्नत में इसी चीज़ की ख्वाहिश करने वाले लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए अल्लाह ताला जन्नती इंसान को हमेशा के लिए जवान बना करके रहेगा। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि से मुस्लिम के अंदर इस हदीस को लाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती इंसान जन्नत में दाखिल होने के बाद खुशहाल रहेगा, कोई तंगी कोई परेशानी उसके ऊपर लायक नहीं रहेगी और जो लिबास पहनेगा वो लिबास पुराना भी नहीं होगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा के लिए इंसान जन्नत में जवान बन करके रहेगा। और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस मुबारका के अंदर बतलाया है कि उसकी उम्र जो है 30 से 33 साल के दरमियान की उम्र रहेगी। लोगों आइए अहले जन्नत की बीवियों का तज़किरा कुरान करीम सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला ने करते हुए फरमाया कि जन्नती इंसान के लिए अल्लाह ताला ऐसे हुरैन अता फरमाएगा, शर्मीले हुरैन अता फरमाएगा, यानी ऐसे हुरैन अल्लाह ताला जन्नती इंसान के लिए देगा जो हुरैन को ना तो किसी इंसान ने ना तो किसी जिन ने हाथ लगाया होगा। और ऐसी पाकीज़ा हुरैन अल्लाह ताला जन्नती इंसान को अता फरमाएगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम लोग यानी कौन सी अल्लाह ताला की नियामतों को झुटलाएंगे, हीरे और मरजान की तरह ऐसे हुरैन अल्लाह ताला अता फरमाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی دو پاکیزہ حورین عطا فرمائے گا جس کی خوبصورتی کے بارے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی پنڈلیوں کا حصہ جو ہے اندر سے یعنی اندر سے جو ہے گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا۔ اتنی حسین اور اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ جنتی انسان کے لیے حورین عطا فرمائے گا۔ حاضرین، جنت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں تیار کر کے رکھی، اتنی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے جن نعمتوں کا ذکر اگر کرتے جائے گھنٹوں لگ جائیں گے، دن لگ جائیں گے، لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر یعنی مومن بندوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے۔ آج دنیا میں ہم صرف میٹھے پانی کے لیے ترستے ہیں کہ میٹھا پانی ہمارے لیے میسر ہو جائے، پانی کے لیے پیسہ بھی خرچ کر دیتے ہیں لیکن اتنا میٹھا اور لذیذ پانی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں جنت میں میٹھے پانی کی اتنی نہریں رہیں گی اس پانی میں کبھی بدبو نہیں آئے گا۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں میں نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، وہاں پر پاکیزہ شراب کی نہریں بہتی رہیں گی اور خالص دودھ کی نہریں بہتی رہیں گی جو یعنی بڑی ہی لذیذ اور بڑی ہی مزیدار رہے گا، اور شہد کی نہریں بہتی رہیں گی جو بہت ہی زیادہ لذیذ اور بہت ہی زیادہ مزیدار ہوگا۔ حاضرین، جنت میں تو بہت ساری نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی نعمتیں بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن وہ نعمتیں کیسے ہضم کریں گے؟ صحابی رسول نے سوال کیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہے اور دوسرے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی لوگ جو جنت میں کھانا کھائیں گے اس کو کیسے ہضم کریں گے؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈکار دیں گے جس ڈکار کے اندر بھی کستوری کی خوشبو کی طرح یعنی بو آئے گی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ان کے لیے قضائے حاجت کو جانے کی ضرورت نہیں بلکہ اس ڈکار کے ذریعے سے ان کا کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ آج سونے چاندی کے لیے ہم لوگ ترستے ہیں، رات دن اسی مال کو کمانے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں سونے اور چاندی کے جو ہے برتن اور اس کے ساز و سامان جو ہے یعنی بڑے بڑے باغاتوں میں بھر دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر دو باغات ایسے ہیں جس کے اندر چاندی کے برتن ہیں اور چاندی کے زیورات ہیں، ان دونوں باغات کے اندر یہ سارے زیورات اور سارے برتن چاندی کے رکھ دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر دو بڑے بڑے باغات ایسے ہیں جس کے اندر یعنی سونے کے برتن اور سونے کے زیورات رکھے گئے، وہ دونوں باغات میں یہ سارے زیورات اور سارے برتن رکھ دیے گئے۔ ایسی جنت کے اندر ایسے باغات تیار کر کے یہ زیورات اور یہ ساز و سامان رکھا گیا ہے۔ لوگوں، جنت کے اندر اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ ایک درخت کے بارے میں صحابی رسول بیان فرماتے ابو سعید رضی اللہ عنہ، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس درخت کے بارے میں راوی حدیث کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص یعنی تیز رفتار موٹا تازہ گھوڑا لے کر کے اس گھوڑے پر سوار ہو جائے اور تیز رفتاری کے ساتھ اس گھوڑے کو بھگا دیا جائے، 100 سال بھی ختم ہو جائیں گے لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنے حسین اور اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے۔ لوگوں، جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی مجھے جب سیر کرائی گئی جنت میں نے ایسے نہر دیکھی، اتنی یعنی خوبصورت نہر دیکھی جس نہر کے جو کنارے قیمے لگے ہوئے تھے موتیوں کے قیمے لگے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پانی میں نے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد پانی کو اس طریقے سے ہاتھ میں لے کر کے پانی اچھالنے لگا، بہت ہی زیادہ پانی خوشبودار پانی تھا جس میں کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل امین علیہ السلام سے سوال کیا اے جبریل یہ نہر کون سی ہے اور کس کے لیے ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہر جو ہے حوض
کوثر ہے، اور یہ نہر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حاضرین جماعت، اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت نہر جو اللہ تعالیٰ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور یہ حوض کوثر کا جام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی امتیوں کو یہ پانی پلائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ جنت کے یعنی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب عطا فرمائے۔ حاضرین جماعت، اللہ کا دیدار مومن لوگوں کو، جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ راوی حدیث صعیب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنتی لوگوں سن لو، اے جنتی لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ باقی رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی لوگ آپس میں کہیں گے اب کون سا وعدہ باقی رہ گیا ہے، کون سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی یعنی وعدے والی بات باقی رہ گئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پورا کرنا چاہتا ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ کہیں گے اللہ نے تو ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، حساب اور کتاب جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے حساب اور کتاب بھی کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ جو جہنم سے ہمیں بچانا تھا اللہ نے ہمیں جہنم سے بھی بچا لیا ہے، اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن کرنا تھا اللہ نے ہمارے چہروں کو بھی روشن کر دیا ہے، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے، اسی کے درمیان میں پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا چہرہ مومن لوگ اور مومن بندے دیکھنے کے بعد، مومن بندیاں دیکھنے کے بعد بہت ہی زیادہ خوش و خرم ہو جائیں گے، اور کہنے پر یعنی زبان سے یہ جملہ نکالیں گے اتنی جنت میں حسین اور اتنی خوبصورت چیز ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ اللہ کا دیدار دیکھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لوگوں کو آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب عطا فرمائے۔ لوگوں آج دنیا میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے چہرے دیکھنے کے لیے ترستے ہو، لیکن اللہ کا دیدار یہ معمولی بات نہیں کہ یعنی سب کو نصیب ہوگا۔ اللہ متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو اور دیندار لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا دیدار جنتی لوگوں کو نصیب فرمائے گا۔ حاضرین جماعت، جنت میں داخل ہونے والوں کی جماعت کے بارے میں راوی حدیث کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میری امت کے یعنی آدھا حصہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں سب سے زیادہ داخل ہونے والی جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا آدھا حصہ رہے گا۔ قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی، 120 صفوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 صفحے میری امت کے ہوں گے، 80 صفحے میری امت کے ہوں گے۔ حاضرین جماعت، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنتی آخری جنتی یعنی جو جنت میں داخل ہوگا اور آخری میں سب سے آخر میں جہنم سے نکالے جانے والے کے بارے میں فرمایا اس کو کون سی نعمت اس کو نصیب ہوگی۔ راوی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم کے اندر لاتے ہیں، بڑی لمبی اور بڑی طویل حدیث ہے، مختصر اس حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر کے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا شخص اللہ تعالیٰ اس کو بلوائے گا اور کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا، اور اس شخص کے اس کے دل میں اور دماغ میں بات ڈال دی جائے گی کہ جنت میں ابھی جگہ نہیں ہے، جنت پر ہو چکی ہے۔ وہ آئے گا اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ جنت میں تو جگہ نہیں ہے، جنت تو پر ہو چکی ہے، سب سے آخر میں داخل ہونے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا جنت میں جگہ ہوگی دیکھ لے۔ وہ شخص پھر آئے گا آ کر کے جنت میں جگہ یعنی جنت کے قریب آئے گا، اس کو خیال آئے گا کہ جنت میں جگہ نہیں ہوگی، جنت تو پر ہو چکی ہوگی۔ پھر آئے گا اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ جنت تو پر ہو چکی ہے، جنت میں جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تجھے جنت میں پوری دنیا کے برابر کی جگہ دے دوں بس ہے؟ وہ شخص کہے گا اللہ کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ تو بادشاہ ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا کیا 2 دنیا کے برابر کی جنت میں جگہ دے دوں؟
وہ شخص کہے گا اللہ کیا تو مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا 10 دنیا کی برابر کی جگہ دے دیتا ہوں جنت میں، جا جنت کے اندر جا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ صحابی رسول بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ لوگوں آج صرف 30-40 کی پلاٹ یعنی 50-60 کی پلاٹ خریدنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر اپنی نماز یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے دنیا کے اندر اسی چیز کو پانے کے لیے، اسی چیز کو کمانے کے لیے، اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آج لوگ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لو لوگوں، متقی بن جاؤ، ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا، یعنی یا اس آیت کے مصداق بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے کہ سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کو اللہ تعالیٰ 10 دنیا کی برابر کی جنت دینے کے لیے تیار ہے، اور اس سے پہلے داخل ہونے والے لوگوں کو کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں دے گا، اندازہ لگا لو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یعنی میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کس نے کیا؟ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ انکار کرنے والے شخص کا انجام جہنم کی آگ اور جہنم کا گڑھا ہے۔ لوگوں، آخری پیغام اور آخری نصیحت کی بات یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر جنت کے متلاشی بننا چاہتے ہو، جنت میں اپنے لیے یعنی جگہ خریدنا چاہتے ہو، جنت کے محل کے مستحق بننا چاہتے ہو، میری ماں اور بہنیں، میرے نوجوان ساتھیوں سن لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا، اس پیغام کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا۔ اگر جنت کی حرص ہمارے دلوں میں ہے، جنت کی لالچ اگر ہمارے دلوں میں ہے، تو یاد رکھ لو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے لوگو 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے فرض روزوں کا اہتمام کرو، اللہ نے مال دیا اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمران جو ہے حکمران کی اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدخلوا الجنت ربکم، اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں ایسے لوگوں کو داخل فرمائے گا۔ آج اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم سے نمازوں کی پابندی ہو رہی؟ کیا فرض روزوں کا اہتمام ہم لوگ کر رہے؟ کیا زکوٰۃ کی پابندی ہم لوگ کر رہے؟ اے لوگوں، اگر یہ ان چیزوں سے دور ہے، ان چیزوں سے ناواقف ہے، یاد رکھ لو ایسے نافرمان بندوں کو، ایسے بے نمازی لوگوں کو، ایسے اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو جنت کی خوشبو تک میسر نہیں کرے گا، جنت کے یعنی اندر داخل نہیں ہوں گے۔ حاضرین، آج کا یہ پیغام، آج کا خلاصہ، جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے، ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، یہ قرآن کا پیغام ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری دی ہے جو لوگ ایمان لائے، ایمان لا کر کے صرف اسی پر اتفاق نہیں کرنا ہے بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح اگر زندگی میں بجا لائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہے۔ وہ جنتیں بڑی ہی حسین اور بڑی ہی خوبصورت جنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔